بنگلہ دیش کی گارمنٹس مینوفیکچررز نے ہفتے کو 150 فیکٹریوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا، جبکہ پولیس نے کم از کم اجرت بڑھانے کے مطالبے کے حق میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے سلسلے میں 11,000 ورکرز کے خلاف بلینکٹ چارجز عائد کر دیے۔ تنخواہ میں اضافے کے مطالبے کے حق میں پرتشدد مظاہرے گزشتہ مہینے شروع ہوئے۔ ان مظاہروں کے دوران کم از کم 3 مزدور ہلاک ہوئے اور 70 سے زائد فیکٹریوں میں توڑ پھوڑ کی گئی یا انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ چند روز قبل 15,000 ورکرز کی پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ایک آلہ پلانٹ توسوکا سمیت 1 درجن دیگر فیکٹریوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ پولیس افسر مشرف حسین نے کہا کہ پولیس نے توسوکا گارمنٹس فیکٹری پر حملے کے سلسلے میں 11,000 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ غیر معمولی سربراہی اجلاس میں غزہ میں گزشتہ 5 ہفتوں سے جاری اسرائیلی جارحیت اور وحشیانہ بمباری کی مذمت کی گئی اور مسئلے کے فوری حل اور انسانی بحران ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ تاہم اسرائیل کے خلاف کسی قسم کے معاشی یا سیاسی کارروائی کے حوالے سے فیصلے سے گریز کیا گیا۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کو سعودی عرب کی میزبانی میں ریاض میں عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جہاں غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر سربراہی منعقدہ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مشترکہ اجلاس میں تمام رہنما اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف کسی بھی قسم کے رد عمل کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام رہے اور خطے کے اہم ممالک کے درمیان تقسیم کا عنصر غالب رہا۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف بظاہر اپنے مخالفین کی جانب سے خود کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہے جانے اور اپنی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت قرار دیے جانے پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی نئی منشور کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر تک پارٹی منشور کو حتمی شکل دیتے وقت اس معاملے کا بھی جائزہ لے۔ مسلم لیگ نون بااختیار حلقوں کے ساتھ اپنے موجودہ تعلق کا دفاع کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہی ہے کہ جب پارٹی کو آج تک کبھی انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی گئی تو اب ایسا سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف پیپلز پارٹی اور PTI کی جانب سے قائم کیے گئے اس تاثر پر پریشان ہیں کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نئے لاڈلے ہیں اور ان مقدمات میں عدالتوں سے کلین چٹ ملنے کے بعد اقتدار میں واپسی کے لیے تیار ہیں، جن میں وہ سزا یافتہ اور نااہل قرار دیے جا چکے تھے۔ 1000 افراد ساگانگ اور کاچین سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شمالی میانمار میں مسلح گروہوں کے اتحاد کی طرف سے 2 ہفتے قبل فوج کے خلاف حملے شروع کرنے کے بعد سے تقریباً 50,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ چینی سرحد کے قریب واقع شمالی شان کے پورے علاقے میں جھڑپیں جاری ہیں۔ مبصرین جنتا کے 2021 سے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ میانمار نیشنل ڈیموکریٹک الائنس تانگ نیشنل لبریشن آرمی اور اراکان آرمی نے چین کے لیے اہم تجارتی راستوں کو بند کر دیا اور بتایا کہ انہوں نے درجنوں فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔